کفر کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ پوری بریلوی ٹیم مل کر کے بھی اس دلدل سے نکالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ پھر نہ کہنا کہ ہم نے وضاحت نہیں کی اور کوئی دلیل نہیں دی۔ سر تسلیم خم کر لو اور یہ اعلان کر دو کہ ہاں ہم جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی جھوٹی تعویل پر جمے ہوئے تھے۔ امتیاز پلاوی کے بیان کردہ حقائق کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور یہ مان لیا، یہ اعلان کرتا ہوں کہ امتیاز پلاوی نے جو بات کہی ہے صحیح کہی ہے۔ کھلم کھلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں، اور دوسری طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اس کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو آپ ہی کی کتاب تمہید ایمان یہ جواب دے گی کہ ایسا شخص خود کافر اور مرتد ہے، کیونکہ وہ شخص ایسے گستاخ کو مسلمان مان رہا ہے، اس کے کفر اور عذاب میں شک کر رہا ہے۔ آپ بھی اہل حق دیوبند کے دامن میں چھپنے کی ناکام کوشش میں لگے ہو، لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگے۔ اسی سے ان کا مکر اور جھوٹی تعویل بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی کو کفر التزامی کہا جاتا ہے۔ جھوٹ پر مبنی ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے بچانے کی ناپاک کوشش ہے جس میں کامیاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت جو بات بات پر کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، علماء دیوبند کے خلاف زہر افشانی کیا کرتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنے ہی بنائے ہوئے کفریہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ پوری بریلوی ٹیم مل کر کے بھی اس دلدل سے نکالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے تقریباً 3 ویڈیوز میں یہ دکھایا کہ کیسے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت خود اپنے ہی بنائے ہوئے تکفیری جال میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنا ناممکن سا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے اس پر 3 ویڈیوز بنائے ہیں، تینوں ویڈیوز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ دراصل بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں یا اس کے معذب ہونے میں کوئی شک کرے تو وہ شخص بھی کافر اور مرتد ہے۔ دوسری طرف بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دی، صریح کفر کیا، نئی شریعت کا ایجاد کیا، وغیرہ ذالک باتیں کہی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، انہیں کافر کہنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس طریقے سے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول اور اپنی ہی لکھی ہوئی تحریر کی روشنی میں یہ کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ویڈیوز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دینے کے لیے اور اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے اس جال سے نکالنے کے لیے ایک رضا خامی یوٹیوبر رد باطل ریئیکشن کے نام سے سامنے آتے ہیں۔ وہ خوب کوشش کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پہلے ویڈیوز میں دیکھا کہ ہم نے کہا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں خاص طور سے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے، جبکہ بریلی مذہب کے رضا خامی یوٹیوبر کا دعویٰ ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی کی تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے۔ ہم نے دلائل سے ثابت کیا۔ مزید تقویت کے لیے بریلی مذہب کے 2 مفتیان کرام کے فتاوے فتاوی فقہ ملت اور شارح بخاری کے حوالے سے دکھایا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اس کے جواب میں رضا خامی یوٹیوبر نے کیا باتیں کہی ہیں، چلیے آپ اسے سنتے جائیے اور اس رد باطل ریئیکشن رضا خامی یوٹیوبر کا آپریشن بھی آپ دیکھتے سنتے چلے جائیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ جناب امتیاز پلاوی، جب فتویٰ نہیں لگایا ہے تو اسے آپ ثابت کیوں نہیں کرتے؟ ثابت کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہید ایمان کا آخری فتویٰ دیوبندی مذہب کے ان 4 طواغیت کے لیے تو ہے، مگر 5واں یعنی اسماعیل دہلوی اس سے خارج ہے؟ یہ آپ دکھائیں تو صحیح۔ اور آپ جس اسکین کو دکھا رہے ہیں اس اسکین میں جس طرح اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دینے سے خود کو روکا ہے، اسی طرح آپ کے 4 طواغیت پر بھی فتویٰ کفر سے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روکا ہے، اور آخر میں ان سب پر فتویٰ کفر دے دیا ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں۔ مگر سامعین اس حقیقت کو اور اس دلیل کو جناب امتیاز پلاوی دیوبندی وہابی تسلیم کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اور
تو آپ نے سنا پچھلے 3 ویڈیوز میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تمہید ایمان میں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے، اور یہ صاحب اس بات پر اڑے ہوئے کہ نہیں تکفیر کی ہے۔ جو عبارت یہ پڑھ کر کے سناتے ہیں، چلیے آج ہم اسی عبارت کو پڑھ کر کے سوال کرتے ہیں۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اس تکفیر میں اکابر اربعہ کے 4 شامل ہے، مگر مولانا اسماعیل دہلوی شامل نہیں ہے۔ یہی سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس عبارت میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہ اکابر دیوبند کے 4 تو شامل ہیں اور ساتھ ساتھ اسماعیل دہلوی بھی شامل ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے۔ البتہ قرائن اور جو انداز گفتگو ہے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر اکابر اربعہ کی تکفیر کی بات چل رہی ہے، مولانا اسماعیل دہلوی شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ عبارت کو بغور پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ رضا خانی یوٹیوبر جو بار بار چلا رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا، دراصل ان کا جملہ یہ ہے، صفحہ نمبر 45 دیکھیں، باکس میں جو بنا ہوا ہے اس میں آخری لائن ہے، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ اس جملے سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس جملے میں علماء دیوبند کے اکابر اربعہ کے ساتھ مولانا اسماعیل دہلوی بھی شامل ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ اس میں مولانا اسماعیل دہلوی شامل نہیں ہے۔ کیوں نہیں شامل ہے؟ دیکھیں صفحہ نمبر 43 دیکھیں، تمہید ایمان صفحہ نمبر 43۔ خامساً اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے، یعنی کہ اسماعیل دہلوی پر جو حکم چل رہا تھا ان کو تو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کر لیا، ان پر کفر کا فتویٰ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے، مولانا اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے، یہی دشنامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، یعنی کہ علماء دیوبند کے اکابر اربعہ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، ان پر فتویٰ کفر کیوں دیا ہے، اس کی وجہ آخر بحث تک چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ پہلے تو ہم بھی تعویل کرتے تھے، لزوم اور التزام کی بحث میں پڑے ہوئے تھے، جیسے مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا اسی طریقے سے علماء دیوبند کو بھی کافر نہیں کہا۔ یہ ساری وجہ لکھتے ہوئے اب صفحہ نمبر 45 میں پہنچے ہیں، جو باکس بنا ہوا ہے، باکس کے اوپر والی سطر دیکھیں، یعنی کہ صفحے کی 3ری لائن، جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے دیکھی، آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جب آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 44 میں آپ دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ المعتمد المستند چھپنے کے بعد علماء دیوبند کی تکفیر کی گئی ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے تو اسماعیل دہلوی کی طرح ان کی تکفیر سے کف لسان کیا جا رہا تھا، لیکن صفحہ نمبر 45 میں لکھتے ہیں کہ جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا۔ اتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی شامل نہیں ہیں، اکابر اربعہ شامل ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو ہم بھی تعویل کرتے تھے، تکفیر سے اپنے آپ کو روکتے تھے، لیکن جب صریح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس کے بعد کفر کا فتویٰ دیا، اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ تو یہ عبارت چیخ و پکار کر رہی ہے کہ بریلی مذہب کے رضا خانی یوٹیوبر صاحب مجھے زبردستی مولانا اسماعیل دہلوی پر فٹ نہ کرو، لیکن یہ صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک شخص یہ ٹھان لے کہ ہمیں کسی کی دلیل کو نہیں ماننا ہے تو کہتے ہیں کہ چور کے آگے تالا، بے ایمان کے آگے کیوالا، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس عبارت میں یہ رضا خانی یوٹیوبر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس فتوی تکفیر میں اکابر اربعہ کے ساتھ ساتھ مولانا اسماعیل دہلوی بھی شامل ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ پھر نہ کہنا کہ ہم نے وضاحت نہیں کی اور کوئی دلیل نہیں دی۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی، فتاوی شارح بخاری کا 2 حوالہ۔ جناب امتیاز بناموی، آپ کے پیش کردہ اس حوالے کے بعد اپنے اکابر کی تحریر کے سامنے اگر میں اپنی تحقیق اور اپنی بات کو غلط تسلیم کر بھی لوں، بھائی تسلیم کر بھی لوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو اسی بات پر جمے ہوئے ہو صاحب کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے، جمے ہوئے تو ہو، پھر کہتے ہو کہ سر تسلیم خم کر لو، سر تسلیم خم کر لو اور یہ اعلان کر دو کہ ہاں ہم جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی جھوٹی تعویل پر جمے ہوئے تھے۔
امتیاز پلاوی کے بیان کردہ حقائق کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور یہ مان لیا، یہ اعلان کرتا ہوں کہ امتیاز پلاوی نے جو بات کہی ہے صحیح کہی ہے۔ اس طرح تعویلیں نہ کرو، کھلم کھلا اعلان کر دو۔ تو بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس حوالے سے اسماعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاطاً کف لسان کرنا معلوم ہوا، اور آپ کا کہنا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کف لسان کیا ہے اسی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے۔ اب یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب امتیاز پلاوی، اب آپ یہ بتائیں کہ جس پر فتویٰ کفر دیا گیا ہو اس کی تکفیر سے احتیاطاً کف لسان کرنا کیا یہ کفر ہے؟ اگر ہاں تو اس پر دلیل پیش کریں کہ جس پر فتویٰ کفر ہو اس کی تکفیر سے احتیاطاً بھی کف لسان کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ صاحب احتیاط کی رٹ لگا کر کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات جو پوائنٹ والی وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا ہے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 100 میں لکھا، جس کا ترجمہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسے تو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھیں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 204۔ اور انصاف کیجئے تو اس کھلی گستاخی میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں۔ مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ ایسی کھلی ہوئی گستاخی ہے کہ اس میں تعویل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ دیکھیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 192، یہ کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنانا ہے۔ کھلم کھلا کے لفظ پہ آپ غور کیجئے گا۔ تیسری جگہ جو سب سے خطرناک جملہ ہے وہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 249، مسلمانوں خدا کے واسطے اور نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ صراحتاً، غور کیجئے گا، صراحتاً غیر نبی کو نبی بنایا کہ صریح کفر ہے۔ صریح اور صراحتاً توجہ فرمائیے گا، صریح کفر ہے، اور نبی بھی کیسا؟ صاحب شریعت۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ صریح طور پر کفر کیا ہے، صراحتاً غیر نبی کو نبی بنایا وہ بھی صاحب شریعت، کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنایا، کھلم کھلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں، جس میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی بات کو تمہید ایمان صفحہ نمبر 120 میں لکھا، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی۔ اس طرح کے کئی حوالے ہم نے پہلے ویڈیو میں بتائے تھے آپ کو، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو ایسی کھلی گستاخی بھی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے، تعویل کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ لکھ چکے ہیں کہ جو شخص حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اس کے کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ انہیں مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق آپ تمہید ایمان میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر لکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا صفحہ نمبر 42 کا دیکھ لیا، اب دوسرا نسخہ دیکھ لیجئے جو دعوت اسلامی سے چھپا ہوا نسخہ ہے، وہ صفحہ نمبر 132 میں۔ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک طرف تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ انہی گالی دینے والے شخص کو اہل لا الہ الا اللہ میں سے مان رہے ہیں، آپ انہی کو مسلمان مان رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اس کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو یہ بات تو آپ نہ بتائیں گے کہ جو کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والے پر کیا حکم ہوتا ہے، اس کو کافر نہ کہنے والے پر کیا حکم ہوتا ہے؟ خاص طور سے ایسا شخص جس کے سامنے تمام دلائل موجود ہوں، تمام گستاخیاں موجود ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں فتویٰ دینے کا قلم بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ فتویٰ نہ دے رہا ہو، اسے کافر نہ مان رہا ہو، کافر کہنے کو تیار نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کر رہا ہو، ایسے شخص پر کیا فتویٰ ہونا چاہیے؟ تو آپ ہی کی کتاب تمہید ایمان یہ جواب دے گی کہ ایسا شخص خود کافر اور مرتد ہے۔
کیونکہ وہ شخص ایسے گستاخ کو مسلمان مان رہا ہے، اس کے کفر اور عذاب میں شک کر رہا ہے۔ تو جو سوال ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب، آپ کو جواب دینا چاہیے، وہ سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ احتیاطاً کف لسان کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ بھیا یہاں پر احتیاطاً کی بات نہیں چل رہی ہے۔ آپ کے دو مفتیوں نے کیا احتیاط کی بات کہی ہے اس پر انشاءاللہ ہم بات بعد میں کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر احتیاط کا جال نہ بچھاؤ، اس جال میں آپ کے اندھ بھکت پھنس سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل حق دیوبند نہیں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اور ہمارے مفتیان کرام علیہم الرضوان نے جو لکھا ہے وہ بھی درست ہے، باوجود اس کے میں نے اپنے اکابر کی تحریر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی تحریر کو اپنی تحقیق پر فوقیت دی۔ فوقیت کہاں دی مولوی صاحب؟ اب بھی اپنی بات پر جمے ہوئے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے، اور پھر ثبوت میں ہم سے دلیل بھی مانگ رہے ہو، حوالے مانگ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہر دھرمی کی عجیب مثال ہے۔ اس پر کلام بھی کیا، نہ کہ آپ کی طرح اپنے اکابر کی تحریرات سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ان سے جان چھڑایا۔ پس پردہ آپ نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے ان تینوں اکابر کو کذاب و مکار آپ نے تسلیم کر لیا۔ نہیں، الحمدللہ ہم بھی اپنے اکابر کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، کریں گے جب اس کی باری آئے گی تب، ابھی نہیں۔ ابھی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ آپ ہی کی کتابوں سے آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ اتارنا ہے، دیکھتے ہیں اس گھاٹ سے بچانے والا کون ہے۔ اس لیے ہم اپنے ان تین اکابر کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، جب ان کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ زبردست طریقے سے ان کا دفاع کیا جائے گا اور پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا، گھبرائیں نہیں۔ لیکن آپ ان کا تذکرہ کر کے، ان کی کتابوں کا نام لے کر کے موضوع سے انحراف کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ اس میں الجھا دیں اور اصل بات سے منہ پھیر دیں، اس لیے ہم ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس لیے لفاظی کر کے عوام کو لفاظی کے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ اور آپ اپنے بے دلیل دعوے پر اٹل رہے۔ آپ نے دلیل کے نام ہر جگہ پر بے دلیل دعویٰ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر بات پر دلیل دی ہے، ہر دعوے کو دلیل سے مزین کیا ہے۔ الحمدللہ پر کیا پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو پیش کیا ہے آپ نے اس ویڈیو میں، اس سے تو آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کو فائدہ چاہیے تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ جس پر فتوی کفر ہو اس سے احتیاطاً کف لسان کرنے پر بھی کفر کا فتویٰ عائد ہوتا ہے۔ وہ بدفہمی پالنے والے جناب امتیاز وہابی، حق کبھی باطل کے دامن میں نہیں جا سکتا۔ باطل ہو کر ایک صحیح بات کہی ان رضا خامی یوٹیوبر نے کہ کبھی حق باطل کے دامن میں نہیں چھپتا ہے۔ بالکل صحیح کر رہا۔ آپ بھی اہل حق دیوبند کے دامن میں چھپنے کی ناکام کوشش میں لگے ہو، لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگے۔ باطل کے پناہ کی ضرورت کبھی بھی حق کو نہیں پڑتی، بالکل، کیونکہ حق حق ہوتا ہے۔ جی اسے بالکل، کسی باطل کے سہارے یا دامن کی نہ ضرورت پڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ کبھی ضرورت۔ اسی لیے 3 کتابوں کے نام لے رہے ہیں بار بار کہ پناہ مل جائے، لیکن ملے گی نہیں۔ کیا کریں۔ اور میں نے اپنے گھر سے یعنی تمہید ایمان سے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر اسماعیل دہلوی پر دیا ہے۔ پھر آپ ہمارے مفتیان کرام علیہم الرضوان کی پناہ میں آئے تو اس پر بھی بتا دیا کہ ان کے یہ حوالے بھی آپ کے دعوے پر دلیل نہیں۔ ابھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی تحقیق پر اپنے 2 مفتیوں کی تحقیق کو فوقیت دیتے ہیں، اور یہاں پر پھر وہی سے ہر دھرمی والی بات کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے تمہید ایمان میں، جس کا رد ہم کر چکے ہیں اور تفصیل سے وضاحت کر چکے ہیں۔ تو آپ اپنے بے دلیل دعوے پر اٹل ہیں کہ اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا، لیکن آپ کے مولویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ سچے ہیں یا آپ کے یہ تینوں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان 3 کتابوں کے نام لے کر کے چھپنے کی بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ان 3 کتابوں کا دفاع وقت پر کیا جائے گا کہ انہوں نے کیوں یہ باتیں لکھی ہیں۔ پہلے تو یہ دکھانا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا۔ آپ یہ دعویٰ بار بار چلا کر کر رہے ہیں کہ نہیں دیا ہے، جبکہ آپ کے 2 مفتی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ تو اب یہ آپ بتاؤ گے دنیا کو کہ جھوٹے آپ یا آپ کے یہ 2 مفتی فتاوی فقہ ملت اور فتاوی شارح بخاری والے ہیں۔ اس کا جواب آپ پر قرض ہے۔
जब जवाब की बारी आती है तो अपनी तहकीक पर उनकी तहकीक को फोकियत दे रहा हूँ, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके पतली गली से निकल लेते हो। और जब हमारी बारी आती है तो उससे झूठ से ताबीर कर देते हो। ये कैसा दोहरा रवैया है मौलवी साहब। अब चलते हैं इनके एहतियात वाली बात की तरफ कि इसकी सच्चाई क्या है। ये देखें, फतावा शारह बुखारी किताबुल अकाइद जिल्द सोम सफ़ा नंबर 396। जवाब देते हुए फरमाते हैं, लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इस बिना पर कि उसके कुफ्रियात लुज़ूमी हैं, इल्तिज़ामी नहीं। क्या भैया? लुज़ूमी है, इल्तिज़ामी नहीं। उसकी तकफ़ीर से एहतियातन कफ़े लिसान फरमाया है। तो आपने सुना, एहतियातन कफ़े लिसान फरमाने की वजह, इनके कुफ्रियात लुज़ूमी है, इल्तिज़ामी नहीं है, एक वजह। इसी किताब का अगला सफ़ा देखें, फतावा शारह बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 397। आला हज़रत की तहक़ीक़ यह है कि इस्माइल दहलवी के जितने अक़वाल कुफ्रियाँ हैं, सब में कोई न कोई पहलू ऐसा है जो कुफ्र से खाली है, अगरचे वो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है लेकिन कुफ्र से खाली है। इस बिना पर कफ़े लिसान फरमाया। अब देखें फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 40 पर ये क्या फरमाते हैं एहतियात की वजह। कहते हैं, आला हज़रत की विलादत 1272 हिजरी में हुई और आपका इंतकाल विसाल 1340 हिजरी में हुआ। उस वक्त तक इस्माइल दहलवी की तौबा मशहूर हो चुकी थी, इसलिए आपने एहतियातन उसकी तकफ़ीर से कफ़े लिसान फरमाया। आगे देखें क्या लिखते हैं, जैसा कि आला हज़रत खुद तहरीर फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक मकाम एहतियात में इकफ़ार से कफ़े लिसान माखूज़ व मुख्तार व मरज़ी व मुनासिब। और एहतियात की वजह ज़रा आप सुने, और एहतियात की वजह इस्माइल दहलवी का अपने अक़वाल कुफ्रिया मलऊना से तौबा की ख़बर का मशहूर होना है। यहाँ से जो वजह लिखी है, इस्माइल दहलवी का अपने अक़वाल कुफ्रिया मलऊना से तौबा की ख़बर का मशहूर होना है। अल-कौकबतुश शहाबिया सफ़ा नंबर 61। आप अल-कौकबतुश शहाबिया पढ़ लें, एक बार नहीं 10 मरतबा पढ़ लें, यकीनन ये जुमला आपको नहीं मिलेगा कि क्यों एहतियातन तकफ़ीर से अपने आप को रोका था। क्या मौलाना इस्माइल दहलवी की तौबा मशहूर हो चुकी थी? ये वजह आपको अल-कौकबतुश शहाबिया में नहीं मिलेगी। लेकिन ये साहब अपना मतलब निकालने के लिए और अपने आला हज़रत को कुफ्र के घाट से बचाने के लिए ये झूठ बोला है और अल-कौकबतुश शहाबिया का हवाला दिया है, आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी से इनका मक्र और झूठी तावील भी आपके सामने आ गई। तो अब एहतियात की 3 वजह हो गई। मौलाना इस्माइल दहलवी का कुफ्र लुज़ूमी होना इनके बयान के मुताबिक। दूसरी वजह, इनके हर कलमे कुफ्र में कोई वजह कुफ्र से खाली है, यानी इस्लाम का पहलू है। तीसरी वजह, मौलाना इस्माइल दहलवी की तौबा का मशहूर होना, इसलिए कफ़े लिसान फरमाया। ठीक है, ध्यान रखें। जबकि इससे पहले हम तमहीद ईमान सफ़ा नंबर 120 के हवाले से बता चुके हैं कि एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो, सरीह बात में तावील नहीं सुनी जाती, वरना कोई बात भी कुफ्र न रहे। और फतावा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 204 में साफ तौर पर लिखा है, और इंसाफ कीजिए तो इस खुली गुस्ताखी में कोई तावील की जगह नहीं, कोई तावील की जगह नहीं, कोई तावील की जगह नहीं, और सरी बात में तावील होती नहीं, और इसी को कुफ्र इल्तिज़ामी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको फतावा अमजदिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 512-13 के हवाले से बताया है। चुनांचे आप एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए। अल जवाब, अक़वाल कुफ्रिया 2 किस्म के हैं, एक वो जिसमें किसी माना सही का भी एहतिमाल हो, दूसरे वो कि उसमें कोई ऐसे माना नहीं बनते जो कायल को कुफ्र से बचावे। इसमें अव्वल को लुज़ूम कुफ्र कहा जाता है और किस्म दोम को इल्तिज़ाम। लुज़ूम कुफ्र की सूरत में भी फ़ुक़हा किराम ने हुक्म कुफ्र दिया, मगर मुतकल्लिमीन इससे सुकूत फरमाते हैं, सुकूत करते हैं और फरमाते हैं जब तक इल्तिज़ाम की सूरत ना हो कायल को काफिर कहने से सुकूत किया जाएगा। यानी कि अगर इल्तिज़ाम की सूरत हो जाए तो फिर काफिर कहा जाएगा, सुकूत नहीं किया जाएगा। और इसी से आप जान चुके कि जब मौलाना इस्माइल दहलवी के कलाम कुफ्र में कोई तावील की गुंजाइश नहीं, ये सरी है, इसी को इल्तिज़ाम कुफ्र कहा जाता है। तो फिर बरेलवी मुफ्तियों का ये कहना कि इनके नज़दीक
مولانا اسماعیل دہلوی کا کفر کفر لزومی ہے، التزامی نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے بچانے کی ناپاک کوشش ہے جس میں کامیاب نہیں ہے۔ اور ایسے کے بارے میں تمہید ایمان صفحہ نمبر 100 میں لکھ چکے ہیں، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے باوجود بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، تو اب بتائیں یہ خود اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنسے یا نہیں؟ خود کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یقیناً کافر ہوئے۔ اس لیے احتیاط کا جال بن کر کے اپنے جاہل عوام کو پھنسا سکتے ہو، اہل حق علماء دیوبند کو نہیں۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی، تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو خوب لائک کر کے شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔